الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر یہاں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے۔ انسانیت کو قرآن مجید کے اندر بالعموم دو طبقات میں شمار کیا گیا ہے، ایک الذین آمنوا اور دوسرے الذین کفروا۔ انہیں مخاطب کر کے ہدایت کی بات کی گئی ہے۔ اب یہ ایمان لانا، کفر کرنا، چونکہ یہ ایک اصطلاحات ہیں، عموماً ہمیں اس سے مغالطے ہوتے ہیں، لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایمان لانا اور کفر کرنا قرآن مجید اس بارے میں واقعتاً کیا فرما رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ در حقیقت یہ دو گروہوں کا تذکرہ ہے، دو طبقات کی بات ہے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ تو ماننے والوں کو صاحبان ایمان کہا گیا ہے، نہ ماننے والے کو کفار کہا گیا ہے۔ اب دوستان محترم، یہ ماننا اور نہ ماننا کیا ہے، اور ماننے کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، نہ ماننے کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، اس سے پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ماننے والوں میں شمار کرتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں، کم و بیش 1.5-2 ارب افراد اپنے آپ کو ماننے والوں میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے بارے میں کچھ اور بات کرتا ہے۔ جو ہدایات ماننے والوں کو دی گئیں اس قرآن مجید کے اندر، اگر ماننے والے
ان ہدایات پر عمل پیرا ہیں تب تو وہ ماننے والے ہیں. اگر ان ہدایات پہ عمل نہیں کر رہے تو وہ کس بنیاد پہ ماننے والے قرار پائیں گے؟ کیونکہ ماننے والوں کا تو یہی مطلب ہے کہ اللہ پاک نے جو ہدایات ان کو دی ہیں وہ انہیں مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ ظاہر ہے ان ہدایات پر عمل پیرا نہیں ہوتے. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے بے شمار ماننے والے جو حقیقتاً قرآن مجید کی ہدایات پر عمل پیرا نہیں ہیں، در حقیقت وہ نہ ماننے والے ہیں. اب اگر ہم وہ عام سادہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو لوگ کہیں گے ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ کفر ہی ہے، اور یہ کفر سے بھی سنگین ہے کہ دعویٰ تو یہ کرنا کہ میں اللہ کی ہدایات کو تسلیم کرنے والا ہوں، ماننے والا ہوں، اور پھر اس سے انحراف کرنا. کافر تو وہ ہوگا نا، نہ ماننے والا تو وہ ہوگا جو شروع سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا. ایک بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن نہیں مانتا. تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ماننے والوں کے لیے ہدایت اللہ پاک نے فرمائی کہ اے ماننے والوں، اے وہ لوگوں جو دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا. یہ ہدایت دے دی ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو نہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا. یہ ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، اور ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اب یہ مسلمانوں کو، ماننے والوں کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی کہ تم کہتے ہو کہ تم ماننے والے ہو، مسلمان ہو، تو اب سنو میری بات کہ سب مل کر جتنے بھی ماننے والے ہیں، جو دعویٰ رکھتے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی ہدایات کو ماننے والے ہیں، تم سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا. دوستان محترم، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے. اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا جو اس پوری کائنات کا یکا و تنہا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، اس کا فرمان ہے. اور اس نے ماننے والوں سے کہا ہے، مسلمانوں سے کہا ہے کہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا. اگر یہ میری بات ہوتی تو لوگ کہہ دیتے اچھی بات ہے جی، اور نہ مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا.
کسی مولوی صاحب کی بات ہوتی، کسی عالم کی، کسی شیخ کی، اور لوگ اسے اچھی بات سمجھ کے سنتے اور نہ مانتے تو شاید کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن یہ تو اب اللہ کا فرمان ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے، جس کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے کہ اے اللہ، آج سے ہمارا سب کچھ تیرا ہے، ہمارا جینا مرنا تیرے لیے ہے، جو تو کہے گا ہم کریں گے، جس سے تو منع کرے گا ہم رک جائیں گے۔ وہ اللہ، اور وہ اللہ جسے 1.5-2 ارب افراد اپنا الہ مانتے ہیں، اور جنہوں نے اس اللہ سے عہد کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری مانیں گے، کلمہ پڑھ کے انہوں نے مسلم ہونے کا اعلان کیا ہے، اللہ کا فرما بردار ہونے کا اعلان کیا ہے، اور تادم مرگ اللہ کی ماننے کا عہد کیا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ماننے والوں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ کسی فرقے سے نہیں کہا جا رہا، کسی پارٹی سے نہیں کہا جا رہا، ہر کلمہ گو سے کہا جا رہا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، خواہ شیعہ کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے یا دیوبندی کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے یا اہل قرآن کہتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم سب مل کر، جتنے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ دوستان محترم، فرمان تو یہ اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پر عمل نہیں کرتے، سن لیتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، پڑھ لیتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، عمل نہیں کرتے، اور اللہ نے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے نہ سننے کا حکم دیا ہے، عمل کا حکم دیا ہے۔ سب سے کہا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا عمل ہے، عمل کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہر روز 100 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو کیا ہوگا؟ 100 بندے بیٹھ کے اس کو سن لیں، 1000 بندے بیٹھ کے سن لیں، 1.5 ارب بیٹھ کے سن لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سب کے سب پڑھیں بھی، سب کے سب سنیں بھی، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہاں کچھ کرنے کا کہا جا رہا ہے،
اور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دو کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دوسرا تفرقہ نہ کرنا۔ ہم نے ماننے والوں نے، مسلمانوں نے اللہ کے اس حکم کو ایسے نظر انداز کر رکھا ہے جیسے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، جیسے اس بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو اللہ کی کوئی قدر ہے، نہ اللہ کی بات کی کوئی قدر ہے۔ اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے ہاں، اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری بات کی اہمیت ہو، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ ہماری بات کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات میں وزن ہے، اس کی بات سنی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ اللہ سے بڑھ کر کون حق رکھتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے اور مانی جائے؟ بڑے بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کریں، ان کی بات کو نظر انداز کریں، ان کی بات سے منحرف ہوں تو انہیں آگ لگ جاتی ہے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی۔ اور کون نہیں مان رہے؟ میرے اپنے ماننے والے۔ تو اللہ جو واقعتاً حق رکھتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے اور مانی جائے، اس کی بات کو اگر وہ لوگ نظر انداز کریں گے جو کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ جل مجدہ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہوں گے، اس کے بارے میں کیا حکم لگے گا۔ ایک تو ہے نہ ماننے والا، اس پہ بھی حکم لگے گا۔ ایک ہے جو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن پھر نہیں مانتا، اس پہ جو حکم لگے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن چونکہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ حکم نہیں لگ رہا، اس لیے ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں اس بات کی کہ ہم نے عہد کیا ہے اللہ کی ماننے کا اور نہیں مان رہے۔ اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہم اللہ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ 1.5-2 ارب ہیں ہم، ہمیں جو ہدایات دی گئی ہیں کس لیے دی گئی ہیں؟ کیا اس میں کوئی اللہ کا فائدہ ہے؟ نہیں، اس میں سارے کا سارا فائدہ ہمارا ہے، اس لیے ہمیں یہ ہدایات دی گئی ہے۔
چونکہ ہم نے عہد کیا ہے کہ اے اللہ آج سے ہم تیری مانیں گے، تو اللہ پاک نے ہدایات دے دی کہ اچھا پھر یہ مانو، پھر یہ مانو، پھر یہ مانو، اس سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ہم اپنے جیسے انسانوں کی مانتے ہیں، ماں باپ کی مانتے ہیں، اپنے علماء کی مانتے ہیں، اپنے مشائخ کی مانتے ہیں، اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کی نہیں سنتے۔ اگر ہم اللہ کی سن لیں، جو کہ سننی چاہیے، ماننی چاہیے، تو اگر ہم اللہ کی سن لیں اور مان لیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی بھلا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں مانتے؟ شاید اس لیے کہ کہنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ دوستو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہنے والا کون ہے، دیکھنا یہ ہے بات کس کی ہے۔ اگر تو بات میری یا کسی اور کی ہے تو چھوڑ دیں، لیکن اگر بات اللہ کی ہے تو پھر کچھ خیال کریں، پھر اس کا کچھ پاس رکھیں، پھر اس پہ توجہ دیں، پھر بہر صورت اسے سنیں بھی اور مانیں بھی۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کا شمار ماننے والوں میں نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے رہیں میں ماننے والا ہوں، آپ کا عمل بتا رہا ہے آپ نہ ماننے والے ہیں، نہیں مان رہے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سب ایک ہو جاؤ، سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کر لو، اور یہ پارٹی بازی نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑو، یہ الگ الگ ٹولیاں نہ بناؤ، یہ گھاٹے کا سودا ہے، وحدت اختیار کرو۔ پھر جو تم نے عہد کیا ہے اور جس دین کو قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کی تو تعلیم ہی ایسی ہے کہ جو تمہیں جوڑتی ہے، جو تمہیں بھائی بھائی بناتی ہے، جو تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرتی ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، تمہارے دل پھٹ گئے ہیں، تو لوٹ آؤ، پھر سے اللہ کی مان لو، دل جڑ جائیں گے، محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی سن لو، اللہ کی مان لو۔
اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کا ازالہ ممکن ہے. اگر گناہ کر بیٹھے ہو، اللہ کے حکم سے انحراف کر بیٹھے ہو، تو توبہ کرو، لوٹو اللہ کی طرف. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک تو اللہ کے باغی بنے بیٹھے ہو، اوپر سے بضد ہو. یہ تو جرم کے اوپر جرم ہے. ضد نہ کرو، لوٹو. آج بھی وقت ہے. 1.5 پونے 2 ارب ماننے والوں کے لیے آج بھی وقت ہے. اللہ کی سن لو، اللہ کی مان لو. جو طرز عمل تم نے اختیار کر رکھا ہے، یہ ماننے والوں کا طرز عمل نہیں ہے. نہ تمہارے اندر محبت، نہ تمہارے اندر اخوت، نہ تمہارے اندر وحدت. یہ کیسے ماننے والے ہو؟ تم جس کو ماننے والے ہو وہ تو تمہیں کہہ رہا ہے کہ آپس میں جڑ جاؤ، جڑ کے رہو، ایک ہو کے رہو، وحدت اختیار کر کے رہو. آخر تم کس کے کہنے پہ چل رہے ہو؟ یہ تمہیں تقسیم ہونے کی تعلیم کس نے دی ہے؟ جسے تم مانتے ہو اس نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. جسے اپنا الہ مانتے ہو اس نے تو نہیں کہا تم سے کہ تقسیم ہو جاؤ. پھر کیوں تقسیم ہو؟ کیا تمہیں حیا نہیں آتی اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی اپنے رب سے؟ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے اس کے احکامات سے بغاوت کرتے ہو. لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور اس کے سامنے اس سے بغاوت کرتے ہو، اس کے احکامات سے انحراف کرتے ہو. اس سے تم چھپ نہیں سکتے. تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور تم اس سے بغاوت کیے بیٹھے ہو، اس کے احکامات سے انحراف کیے بیٹھے ہو. مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم اللہ کے باغی بنے ہوئے ہو؟ کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ بہت ہوا تو دنیا، بہت ہوا تو دنیا. آخرت میں نہ ماننے والوں کا کوئی حصہ نہیں. تو اس دنیا کی خاطر اللہ سے کیے ہوئے عہد سے پھر رہے ہو. اللہ رسوا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا. یہ دوہرا عذاب اس لیے کہ تم دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم مانتے ہیں اور مانتے نہیں. یہ دوہرا عذاب ہے تمہارے لیے. صرف نہ ماننے والے ہوتے تو دنیا تو ہاتھ آتی. اب تم دعویٰ رکھتے ہو ماننے کا، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ. میری طرف نہیں، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آؤ. اپنے تئیں لوٹ آؤ.
ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کر لو۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا؟ کیوں فرمایا گیا؟ یہ ہدایت کیوں دی گئی؟ کیا اس کے بغیر بات نہیں بنتی تھی؟ کیوں حکم دیا گیا ماننے والوں کو کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا؟ دوستان محترم، یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ جس دین کو ان ماننے والوں نے قبول کیا ہے، اس دین کو اس روئے زمین پہ نافذ بھی کرنا تھا نا۔ تو اس اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے ان سب ماننے والوں کا اکٹھا ہونا ضروری تھا، تب حکم دیا گیا۔ فرمایا جس دین کو تم نے قبول کیا ہے، اگر اسے روئے زمین پہ نافذ کرنا چاہتے ہو تو پھر سب کو مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامنا ہوگا۔ تفرقے میں مبتلا رہ کر یہ کام نہیں ہو سکے گا، اس لیے منع فرما دیا۔ اب ہمارا حال یہ ہے 1.5-2 ارب مسلمانوں کا کہ ہم بری طرح تفرقے کا شکار ہیں، پارٹی بازی کا شکار ہیں، اور ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے انحراف کیے بیٹھے ہیں۔ ہم اس پارٹی بازی اور تفرقے کو جواز فراہم کرتے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل لاتے ہیں، اللہ نے سختی سے منع فرما دیا، ہم اس پہ دلائل لاتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے، جو اللہ فرما رہا ہے وہ بھی درست ہے، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے۔ اپنے کیے کو جواز فراہم کرتے ہیں، یعنی کر وہی کچھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے۔ ارے بھائی، تمہارے کہنے سے بات تھوڑی بنے گی، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور پھر خود بھی تو دیکھ رہے ہو، کہ تم وحدت اختیار کیے ہوئے ہو یا تفرقے میں مبتلا ہو۔ تو یہ حکم ہمارے بھلے کے لیے دیا گیا کہ چونکہ تم ماننے والے ہو تو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین کو اب روئے زمین کے اوپر غالب اور نافذ کرنا ہے، لہذا تمہیں وحدت کی ضرورت ہے، تمہیں ایک ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، بھائی بھائی بن کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو دین غالب نہیں آئے گا۔ اب یہ ہدایت ہمیں دے دی اللہ پاک نے، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے، نتیجتاً دین غالب نہیں آ رہا، دین غالب نہیں آ رہا۔
ہم معقوم چلے آ رہے ہیں، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم اللہ کی اس ہدایت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور یہ رجوع، یہ توبہ، یہ لازم ہو چکی ہے سب کے لیے، کوئی چارہ نہیں اس کے سوا، سب کو پلٹنا ہے۔ کسی کا دل چاہے تب بھی پلٹنا ہے، کسی کا دل نہ چاہے تب بھی پلٹنا ہے۔ ہدایت یہی ہے کہ ایک ہو کے رہنا ہے۔ آج ہم نفس کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں، نفس کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور نفس کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ آج ہم نے دین کو بھی اپنی خواہش نفس کے تابع کر رکھا ہے۔ جو کچھ ہمارا نفس سمجھتا ہے ہم اسے دین سمجھتے ہیں، جس بات کی نفس اجازت دیتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، حالانکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو نفس کے خلاف جا کے کرنے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وحدت اختیار کرنا ہے، یہ نفس کے خلاف جانا ہوگا۔ نفس کبھی اجازت نہیں دے گا کہ سب اکٹھے ہو جائیں، نفس کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ سب اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑ کر اکٹھے ہو جائیں۔ نفس تفرقے میں خوش ہے، وہ تفرقے میں مطمئن ہے، اسے جو آسائشیں تفرقے میں میسر ہیں وحدت میں وہ نہیں سمجھتا۔ وحدت میں نفس یہ سمجھتا ہے کہ تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، حالانکہ جتنا ذلیل، جتنا رسوا وہ تفرقے میں ہو رہا ہے اسے اندازہ ہی نہیں کہ وحدت اختیار کرنے میں تو نعمتیں میسر آئیں گی، لیکن وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ شاید وحدت اختیار کرنے میں تکلیف ہوگی، مصائب آئیں گے، حالانکہ تکالیف اور مصائب وہ اس وقت اٹھا رہا ہے جب وہ تفرقے میں ہے۔ تو اس تفرقے سے نکلنا ہوگا، دل چاہے تب بھی نکلنا ہوگا، دل نہ چاہے تب بھی نکلنا ہوگا۔ اگر ہم سب 1.5-2 ارب لوگ اس بات پر تیار ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، خواہ ہمارا نفس مانے یا نہ مانے، خواہ ہمارے مولوی صاحب مانے یا نہ مانے، خواہ ہمارے پیر صاحب مانے یا نہ مانے، ہم نے اللہ کی ماننی ہے، تو ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم سب ایک ہو سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ہم خود رکاوٹ ہیں راستے، کوئی رکاوٹ نہیں، ہم خود یعنی ہمارا نفس رکاوٹ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ کس نے روکا ہے ہمیں ایک ہونے سے؟ کس نے روکا ہے ہمیں وحدت اختیار کرنے سے؟ نفس نے۔ یہ نفس ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، کبھی کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن یہاں نہیں، بات تو ٹھیک ہے لیکن وہاں نہیں،
بات تو ٹھیک ہے لیکن ایسے نہیں، بات تو ٹھیک ہے لیکن ویسے نہیں، بہانے بناتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ نہیں فلاں صاحب کہہ رہے ہوتے تو کیا بات تھی؟ اب نفس کو تسلی ہو گئی کہ فلاں صاحب نے تو کہنی نہیں ہے، لہذا جہاں ہے وہیں رہے گا۔ ماننے والوں، مسلمانوں، اللہ نے یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے دی ہے، خود پڑھو اسے، دیکھو یہ بات کسی مولوی کی نہیں ہے، نہ میری نہ کسی اور کی، یہ تو براہ راست اللہ فرما رہا ہے، تم سے فرما رہا ہے۔ اب رکاوٹ کیا ہے؟ یہ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ کیا ہے؟ تم پڑھ رہے ہو، اللہ فرما رہا ہے، مان لو، مسئلہ کیا ہے؟ نفس بہانے بناتا ہے، نفس کہتا ہے نہیں، اللہ کا فرمان تو حق ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، اس کام کے لیے تو اللہ اپنے نبی بھیجتا تھا، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پرانی بات ہے، عجیب و غریب بہانے۔ دوستان محترم، اگر ہم اس نفس کو نکیل ڈال دیں، اس نفس کو اپنے تابع کر لیں تو بات بن جائے گی۔ آج نفس نے ہمیں اپنے تابع کر رکھا ہے، ہم نے نفس کو اپنے تابع کرنا ہے، تنگ کرے گا لیکن آپ نے اسے کہنا ہے کہ تمہارے حقوق تمہیں ملیں گے لیکن اللہ اور میرے درمیان مت آنا۔ تمہارے حقوق پورے کروں گا لیکن جب میں اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہوں بیچ میں مت آنا۔ اسے اپنے قابو میں کریں، اسے اپنے تابع کریں۔ وہ آپ کے تابع ہونے کے لیے تیار ہے، آپ ہی ہمت نہیں کر رہے۔ ہمت کریں، نفس کو اپنے تابع کریں، اللہ کے حکم کا پابند کریں، اسے نفس کے حقوق ہیں وہ پورے کریں، لیکن اللہ کے حقوق پہ اسے ڈاکہ نہ ڈالنے دیں۔ اللہ کا حق ادا کریں، وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا اسے منوائیں کہ ہر جگہ تیری نہیں چلے گی، جہاں تیرا حق ہے تیری چلے گی، جہاں اللہ کا حق ہے وہاں تجھے اللہ کے حکم کے تابع ہونا پڑے گا۔ تو دوستان محترم، اپنے نفس کو اپنے تابع کریں، نفس کی غلامی سے نکلیں، کوئی وجہ نہیں، یقین جانیں ہماری وحدت کی راہ میں اور کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کا نفس ہے، اسے آپ شکست دے کر آگے بڑھیں، انشاءاللہ وحدت قائم ہو جائے گی، اور ہم اللہ کی اس ہدایت کی روشنی میں سب کے سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامنے والے بن جائیں گے۔
یہ جو ہم تفرقے میں مبتلا ہیں یہ نفس کی وجہ سے ہیں، یہ نفس کی خرابیاں ہیں ساری. تو نفس کو قابو کریں، بات بن جائے گی. اور جب ہم اللہ کی ہدایات کی روشنی میں وحدت اختیار کر جائیں گے تو لا محالہ تفرقے سے پہلے نکلیں گے، پھر وحدت اختیار ہوگی. اور جب وحدت اختیار کر جائیں گے پھر اللہ جل مجدہ ہمیں اتنا رعب اور طاقت عطا کریں گے کہ پھر اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب آئے گا. اور اللہ کے دین کا غلبہ نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ تمام انسانیت کی ضرورت ہے. پھر پوری انسانیت اللہ کے نظام سے مستفید ہوگی، ظلم ختم ہوگا، عدل کا راج ہوگا، بد امنی قتل و غارت گری ختم ہوگی، خوشحالی اور امن ہوگا، فحاشی اور عریانی ختم ہوگی، معاشرے پاکیزہ ہوں گے، جنت نظیر معاشرے وجود میں آئیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہدایات کے تابع ہو جائیں، ہم واقعتاً ماننے والے بن جائیں. اور اگر ہم ماننے والے بن گئے تو نہ ماننے والے بھی ماننے والے بن جائیں گے. اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو اپنی بندگی کی توفیق عطا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں. آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاکم اللہ خیر.